MCQs اور آخر میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہم سالو کریں گے ٹریجر آف نالج سے. HCF, LCM, اسکوائر آف نمبر, پراپرٹیز آف پرفیکٹ اسکوائر آف اے نمبر, اور ہمارے پاس آگے کہتا ہے کہ دا اسکوائر آف ایون نمبر از ایون, دا اسکوائر آف آڈ نمبر از آڈ, دا اسکوائر آف اے پراپر فریکشن از ہمارے پاس اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے کیا کرنے ہیں, ان سب کو ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس سے جو MCQs بنتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے. اسی طرح آپ ٹاپک دیکھیں, 7واں ٹاپک ہے دا اسکوائر آف پراپر فریکشن از لیس دین اٹ سیلف. یہ کیسے پراپر فریکشن کا جو اسکوائر ہوگا وہ اپنے آپ سے کیسے چھوٹا ہوگا. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ دا اسکوائر آف ڈیسیمل لیس دین 1 از اسمالر دین دا ڈیسیمل. یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک اشاریہ والے ہندسے ہیں اور وہ 0 سے چھوٹا ہے تو وہ کیسے چھوٹا آئے گا اوریجنل ویلیو سے. 9واں پوائنٹ ہے اسکوائر روٹ کا. اسکوائر روٹ ہمارے پاس اپوزٹ ہوتا ہے اسکوائر کا. 10واں پوائنٹ ہے ریئل لائف پرابلم آف اسکوائر روٹ. 11واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اسکوائر روٹ آف دی ڈیسیمل نمبر. ڈیسیمل نمبر کا ہم کیسے اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. 12واں پوائنٹ ہے فائنڈ اسکوائر آف دی پراپر فریکشن. اور اسی طرح 13واں پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو ٹیسٹ نمبر ویدر دے آر پرفیکٹ اسکوائر, کہ ہم نمبر کو کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ آیا یہ ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر ہے بھی یا نہیں. 14 نمبر کا پوائنٹ ہے ڈیفائن ایزی میتھڈ ٹو فائنڈ اسکوائر روٹ آف دی نیچرل نمبر, کہ جو ہمارے پاس ایزی میتھڈ ہو کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں, نیچرل نمبر کو اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کریں. HCF کا مطلب ہے ہائیسٹ, H سے ہائیسٹ, C سے کامن, F سے فیکٹر. ٹھیک ہے. اگر آپ ہمارے کلاس 5 اور کلاس 6 کا کورس ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے, اگر آپ کو کورس چاہیے مکمل تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو کورس پرووائڈ کر دیں گے. HCF کی ڈیفینیشن یہ دیکھیں, دا HCF آف 2 اور مور نمبر, 2 یا زیادہ نمبر کا جو HCF ہوتا ہے گریٹسٹ نمبر ہوتا ہے. HCF, H کا مطلب ہے ہائیسٹ, C کا مطلب ہے کامن, F کا مطلب ہے فیکٹر. جو گریٹسٹ نمبر ہوتا ہے جو کہ تمام جو دیے گئے نمبر ہو ان کو پورا تقسیم کرے, تو ایسے نمبر کو کہتے ہیں HCF. اب ایگزامپل دیا گیا ہے, ایگزامپل ہمارے پاس کون سا ہے, 12, 18, 6. بیکاز 6 از دا گریٹسٹ نمبر دیٹ ڈیوائڈز بوتھ 12 اینڈ 18 ایگزیکٹلی. 6 جو ہے یہ 12 کو بھی پورا تقسیم کرتا ہے, 18 کو بھی پورا تقسیم کرتا ہے. تو 6 ہمارے پاس ایسا نمبر ہے, بڑا نمبر ہے, اس کو ہم HCF کہیں گے, ہائیسٹ کامن فیکٹر. واٹ از دا HCF آف 16 اینڈ 24. 16 اور 24 کا HCF کیا ہے. 16 اور 24 کو 2 بھی تقسیم کرتا ہے. اس کے علاوہ 16 اور 24 کو 4 بھی تقسیم کرتا ہے. اس کے علاوہ 16 اور 24 کو 8 بھی تقسیم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ 12, 16 اور 24 دونوں کو تقسیم نہیں کرتا. ہم دیکھیں گے کہ 4 اور 8 ان دونوں میں سے بڑا ہندسہ کون سا ہے, تو بڑا ہندسہ 8 ہے جو کہ 16 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 24 کو بھی تقسیم کرتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ 16 اور 24 کا HCF 8 ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ نیکسٹ کویسچن دیکھیں, کویسچن نمبر 2, HCF آف 15, 25 اینڈ 35. اب دیکھیں گے کہ 15, 25 اور 35 کو ان تینوں کو 1 بھی تقسیم کرتا ہے. اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ صرف 15 کو تقسیم کرتا ہے, 25 اور 35 کو تقسیم نہیں کرتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 جو ہے وہ 15 کو بھی تقسیم کرتا ہے, 5, 3, 15, 25 کو بھی تقسیم کرتا ہے, 5, 5, 25, اور 35 کو بھی تقسیم کرتا ہے, 7, 5, 35. اس کے بعد ہمارے پاس جو B ویلیو ہے وہ 15 ہے, تو 15 × 15, 15 دونے 30.
तो 15 को तकसीम कर लेता है, लेकिन 25 और 35 को तकसीम नहीं करता। 10 भी ऐसा है जो कि 15, 25 और 35 एक को भी तकसीम नहीं करता, और एक ऐसा हिस्सा है जो तीनों को तकसीम करता है। लेकिन 1 और 5 में बड़ा कौन सा है? तो 5 बड़ा है, तो हमारे पास HCF क्या आएगा? A आएगा। ऑप्शन A 5 ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल में HCF में तो हम बड़ा हिस्सा फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा हिस्सा हो जो दिए गए हिस्सों को पूरा तकसीम करता है। लेकिन LCM में आपने क्या करना है, ये कहता है कि द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जो LCM होता है 2 या ज़्यादा नंबर्स का, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये छोटा नंबर होता है, दैट इज़ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ देम, जो कि मल्टीपल हो, ज़रब हो इन सब का। मिसाल के तौर पर कैसे? अब देखते हैं 4, 5, LCM ऑफ 4 एंड 5 इज़ 20। ये कहता है कि एग्ज़ाम्पल में कहता है कि LCM जो है 4 और 5 का वो 20 है। बिकॉज क्यों? 20 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 20 हमारे पास छोटा नंबर है। दैट बोथ 4 एंड 5 डिवाइड एग्जैक्टली, जो कि दोनों 4 और 5 दोनों इसे पूरा क्या करते हैं? डिवाइड्स करते हैं। अब LCM देखें, 6 एंड 8 का LCM क्या आता है? अब देखो 12 है, 18 है, 48 है और 24 है। अब 6 देखो, पहले ऑप्शन A देखो, 6 4 24, 8 3 24, ठीक है। फिर 12 देखो, 6 दूने 12 और 8 एकम 8, 8 दूने 16। 12 को 8 तकसीम नहीं करता, इसको कैंसिल कर लो, B ऑप्शन कैंसिल हो गया है। अब 18 देखो, 6 3 18, लेकिन 8 18 को पूरा तकसीम नहीं करता, तो B को भी कैंसिल कर लिया, C को भी कैंसिल कर लिया। अब D देखो, 6 ज़रा 8, 6 8 48 और 8 6 48। अब 48 को भी दोनों पूरा तकसीम करते हैं, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हिंस से पूरा तकसीम करें तो वो LCM होगा। तो 24 और 48 में छोटा कौन सा नंबर है? तो छोटा 24 है, तो 24 हमारे पास LCM होगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। आगे कहता है कि LCM 3 4 एंड 6 इज़, 3 4 और 6 का LCM क्या होगा? ऑप्शन A देखो, 3 तकसीम करता है 6 को, 4 नहीं करता, तो A वाला ऑप्शन तो गया। B वाला ऑप्शन देखो, B वाला 3 4 12, 4 3 12, 6 दूने 12, तो जो B वाला ऑप्शन है 12, इसको सारे तकसीम करते हैं। अब बाकी हिस्सों को आपने नहीं देखना, ठीक है। 12 जो है छोटा है 24 और 36 से, तो ये 12 hamaरे पास करेक्ट होगा। बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, नंबर 3, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब देखो हमारे पास इसकी डिफिनीशन ये है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। ये कहता है कि स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का, वो एक रिज़ल्ट होता है जो कि नंबर अपने आप के साथ ज़रब होता है। अब देखो द स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49। अब 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49। क्यों? 7 ज़रब 7, 7 7 49। अब हम ये कहेंगे कि जो 7 का स्क्वायर है ये 49 है। क्यों 49 है? क्योंकि हम 7 को 7 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास 49 आता है। अब देखो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 9? 9 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 9 को 9 के साथ ज़रब दो, 9 9 81, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्क्वायर नंबर? इसमें से कौन सा स्क्वायर नंबर है? देखो
اب ہم 30 والا دیکھتے ہیں تو 3 3 9 ہو گیا، 4 4 16 ہو گیا، 5 5 25 ہو گیا، 6 6 36 ہو گیا۔ 30 درمیان سے ہٹ گیا تو یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے، یہ سکوئر نہیں ہے، تو 30 کو ہٹا دیں۔ 20 بھی ہمارے پاس نہیں آیا، 3 3 9 4 4 16 5 5 25، تو یہ 20 کو بھی کینسل کر لو۔ 15 دیکھو، 1 ہی کم 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25، تو 15 بھی نہیں آئے گا۔ اب 25 ایسا ہندسہ ہے جو کہ سکوئر نمبر ہے، 5 کو 5 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب 25 آتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے پاس آپشن بی کریکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں پرفیکٹ سکوئر کی آف اے نمبر، وہ کون سی پراپرٹیز ہیں؟ تو سب سے پہلی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اے پرفیکٹ سکوئر از اے نمبر۔ پرفیکٹ سکوئر ہمارے پاس ایک نمبر ہوتا ہے، دیٹ از دا سکوئر آف اے ہول نمبر، جو کہ کسی بھی ہول نمبر کا سکوئر ہوتا ہے۔ سم پراپرٹیز آف پرفیکٹ سکوئر انکلوڈ، کچھ پراپرٹیز یہ کہتے ہیں ہم انکلوڈ کرتے ہیں سکوئرس میں۔ اب پہلی جو پراپرٹی ہے یہ کہتا ہے پرفیکٹ سکوئر ہیز این ایون نمبر آف اے پرائم فیکٹرز۔ یہ کہتا ہے جو پرفیکٹ سکوئر ہوتا ہے وہ ایک ایون نمبر ہوتا ہے ایک پرائم فیکٹر کا، ٹھیک ہے۔ اے پرفیکٹ سکوئر ہیز این ایون نمبر آف پرائم فیکٹرز۔ دوسرا کہتا ہے کہ دا یونٹ ڈیجٹ آف اے پرفیکٹ سکوئر از آلویز، یہ کہتے ہیں ہمیشہ جو ہندسہ ہوگا پرفیکٹ سکوئر کا، اکائی والے ہندسہ، وہ ہمیشہ 0 ہوگا، 1 ہوگا، 4 5 6 یا 9 ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس پرفیکٹ سکوئر ہوگا۔ اس کے بعد پرفیکٹ سکوئر نیور اینڈ ان، یہ کہتا ہے کہ جو پرفیکٹ سکوئر ہوتا ہے اس کا اختتام 2 3 7 اور 8 پہ نہیں ہوتا۔ یہ ٹیسٹ کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ پرفیکٹ سکوئر میں ہمارے پاس جو آخری ہندسہ ہوگا وہ 0 ہوگا، 1 ہوگا، 4 ہوگا، 5 ہوگا، 6 ہوگا اور 9 ہوگا، تو یہ پرفیکٹ سکوئر ہوگا۔ اب ہمیں ایگزامپل میں بھی سمجھاتا ہے کہ جو 36 ہے، 36 اس کا آخری ہندسہ 6 آیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس پرفیکٹ سکوئر ہے۔ کس کا پرفیکٹ سکوئر ہے؟ 6 کا۔ 6 ضرب 6 6 6 36۔ اٹ اینڈز ان 6، یہ کہتا ہے یہ 6 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، وچ از ویلڈ فار پرفیکٹ سکوئرز، یہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ویلڈ ہے پرفیکٹ سکوئر کے لیے۔ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ Question number 1. Which of the following number cannot be the unit digit of a perfect square؟ یہ کہتا ہے ان میں سے کون سا ایسا ہندسہ ہے جو کہ اکائی والی جگہ پہ آ جائے اور وہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہوتا؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ 0 1 4 5 6 اور 9 اگر یہ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس پرفیکٹ سکوئر ہوگا، لیکن اگر 7 آ جائے، 8 آ جائے، 2 آ جائے، 3 آ جائے تو یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپشن سی ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا کہ اگر کسی بھی ہندسے کے اکائی والی ہندسے کی جگہ 7 آ جائے تو یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہوگا۔ Which of the following is not a perfect square؟ یہ کہتا ہے ان میں سے کون سا پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے؟ دیکھو اکائی والی ہندسے کی جگہ اگر کیا آ جائے، مثال کے طور پر 9 آ گیا، یہ پرفیکٹ سکوئر ہے، 1 آ گیا، یہ بھی پرفیکٹ سکوئر ہے، 4 آ گیا، یہ بھی پرفیکٹ سکوئر ہے، لیکن 5 آ گیا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہے، یہ تو سارے بھائی آ گئے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 0 1 اور 5 6 4 5 6 اور 9 اگر یہ ہندسے آ جائیں اکائی والی ہندسے پہ تو یہ پرفیکٹ سکوئر ہوگا، لیکن ادھر تو سارے وہی ہندسے ہیں جس کا اب ہم اس کا چیکنگ کریں گے۔ 7 7 49 9 9 81 8 8 64۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 5 36 6 6 36 5 5 25 6 6 36 7 7 49۔ اب 45 درمیان میں رہ گیا تو یہ 45 ہم کہیں گے کہ یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے۔ اس طرح 5واں دیکھیں، دا اسکوائر آف این ایون نمبر از ایون،
تو اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ایون نمبر کا اسکوائر ہمیشہ ایون آئے گا. اب ادھر انہوں نے لیا ہے کہ 4 کا اسکوائر 16 آیا ہے, 8 کا اسکوائر 64 آیا ہے, تو یہ ایون نمبر کا یعنی جفت ہندسے کا اگر ہم اسکوائر لیتے ہیں تو اس کا جواب بھی جفت آئے گا. وچ آف دی فالوئنگ از دا اسکوائر آف این ایون نمبر, یہ کہتے ہیں ان میں سے کون سا ایون نمبر کا اسکوائر ہے. تو یہ جو 36 آیا ہے نا, یہ ایون نمبر کا اسکوائر ہے, 6 کا ہے, 6 6 36. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اسکوائر آف آڈ نمبر از آڈ, یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاق ہندسے کا اسکوائر لیں تو اس کا جواب بھی طاق آئے گا. اب 5 کا اسکوائر لیں تو 5 کا جواب 25 آئے, تو 25 بھی ہمارے پاس طاق ہندسہ ہے. 7 کا اسکوائر لیں تو یہ 49 آ گیا, یہ بھی ہمارے پاس ایک ایون نمبر ہے. اسی طریقے سے یہ کہتا ہے ان میں سے کون سا ایون نمبر ہے, تو 81 جو ہے یہ ایک ایون نمبر ہے اور یہ 9 کا اسکوائر ہے. دا اسکوائر آف اے پراپر فریکشن از لیس دین اٹ سیلف, یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اسکوائر آتا ہے پراپر فریکشن کا وہ اپنے آپ سے کم ہوتا ہے. تو بہت سارے دوستوں کا پچھلے ویڈیوز میں بھی یہ سوال تھا کہ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح ایک پراپر فریکشن کا اگر ہم اسکوائر لیں تو وہ اپنے آپ سے کم آتا ہے. اب دیکھو ایک ہندسہ ہے 1/2, اس 1/2 کا اگر ہم اسکوائر لیں, اوپر والے 1 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں گے, نیچے والے 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے, تو 1 = 1 اور 2 دونے 4, اسے جواب 1/4 آئے گا. تو 1/4 جو ہے یہ چھوٹا ہے 1/2 سے. بات کی سمجھ آ گئی ہے. 1/2 جو ہے یہ بڑا ہے, یعنی یہ اوریجنل ویلیو ہے. اب اس کا آپ نے یہاں پہ یہ پڑھ لینا ہے کہ پراپر فریکشن از لیس دین 1, اسکوائرنگ اٹ میکس اٹ ایون اسمالر. اگر ہم اس کا اسکوائر, اب اگلا دیکھیں واٹ از 3/4. 3/4 کا اگر اسکوائر لیں تو 3 3 9 9 اور 4 4 16, 9/16 آ جائے گا. تو آپشن ہمارے پاس اے جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اب نیکسٹ ہے 2/5. 2/5 کا اگر اسکوائر لیں تو 2 دونے 4 اور 5 5 25, تو 4/25 آنسر آئے گا. اب اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پراپر فریکشن کسے کہتے ہیں؟ دیکھو پراپر فریکشن ہمارے پاس اس فریکشن کو کہتے ہیں جس کا اوپر والا ہندسہ چھوٹا ہو اور نیچے والا ہندسہ بڑا ہو. اب دیکھیں 2/3, اب اس طرح کریں 2/3, اشاریہ لگائیں, 0 آ جائے گا. 6 3 18 آ جائے گا, پھر 2 پھر 0 پھر 6 3 18, یعنی 0.6 آ گیا ہے. 6 6. اب اس کا اگر ہم اسکوائر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 2 ضرب 2 اور نیچے آئے گا 3 ضرب 3, تو 2 دونے 4 اور 3 3 9. یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 4/9. اب اس کو تقسیم کرتے ہیں, اشاریہ لگایا 0, 9 4 36. اب دیکھو ادھر 6 آ رہا ہے, اشاریہ کے بعد 6 اور یہ اشاریہ کے بعد 4. تو دیکھو کون سا ہندسہ بڑا ہے, 6 بڑا ہے یا 4؟ تو 4 بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر 4 حاصل, پھر 0, پھر 9 4 36. اسی طرح 0.66 اور پھر 0.44 ان میں کون سا ہندسہ بڑا ہے؟ تو 0.66 بڑا ہے نا. تو اس طرح 2/3 کیا آ گیا ہے, بڑا آ گیا ہے. اور اس کا اگر ہم یہ پراپر فریکشن کا اگر ہم اسکوائر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسکوائر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے, چھوٹا آتا ہے. ٹھیک ہے, بات کی سمجھ آ گئی ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا, یہاں پہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اسکوائر ہوتا ہے پراپر فریکشن کا, وہ لیس دین ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے, ادھر ہمارے پاس کتنا تھا, ادھر ہم نے لیا 2/3. اب 2/3 ایک پراپر فریکشن ہے, لیکن اس کا ہم نے اسکوائر لیا تو 4/9 ہو گیا. اب 2/3 جو ہے یہ ہمارے پاس بڑا ہے 4/9 سے. اس کا رزلٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 0.66 اور 0.44. تو 0.66 بڑا ہے 0.44 سے. امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर ऑफ डिसिमल। ये कहता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाए डिसिमल का और वो डिसिमल हिस्सा जो है वो 1 से छोटा होगा तो इसका जो हम स्क्वायर लेंगे वो भी क्या होगा, वो भी छोटा होगा। इसका जो जवाब आएगा, स्क्वायर का जवाब आएगा वो उससे छोटा होगा। स्क्वेयरिंग ऑफ डिसिमल नंबर लेस देन 1 गिव्स ए स्मॉलर नंबर। अब देखें 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर देखें 0.36 आया हुआ है, ठीक है। तो 0.36 ये छोटा है 0.6 से। बात की समझ आ गई। व्हाट इज़ 0.3 का स्क्वायर? 0.3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 0.9, ठीक है, 0.9। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 0.09 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0.9 आएगा, ठीक है। चलें इसको कर लेते हैं, इस सवाल को हल कर लेते हैं कि कैसे 0.09 आएगा या 0.3 ज़रब 0.339, ठीक है। अब देखें इशारिया इधर एक हिंसे के बाद इशारिया, इधर भी एक हिंसे के बाद इशारिया, तो इशारिया कितने हिंसों के बाद आएगा? 2 हिंसों के बाद आएगा। बिल्कुल ठीक है, 0.09 आएगा, 0.09 आएगा। आपके जहन में भी ये होता कि 0.3 ज़रब 0.3, तो 339, तो 0.9 क्या होता? हमारे जहन में ये आता, लेकिन ये कानूनन गलत है। कानूनन आप इशारिया को इस तरह ज़रब देंगे और आपके पास आंसर ये आएगा। तो 0.09 आपके पास जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। यहाँ पे देखें ऑप्शन डी करेक्ट है। स्क्वायर ऑफ 0.7, तो 0.7 ज़रब 0.7, तो 0.49 इसका आएगा, क्योंकि 0.7 और दूसरा जब 0.7 होगा तो ये 2 हिंसों के बाद इशारिया आएगा, तो इधर 2 हिंसों के बाद इशारिया लगाया हुआ है। 0.49 ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट, ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर विच when multiply by itself give the original number। मिसाल के तौर पर 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25 का ये जो किताब में आया हुआ है, किताब में ये आया हुआ है कि स्क्वायर रूट जो है वो अपोजिट है स्क्वायर का, ठीक है। कैसे अपोजिट है स्क्वायर का? मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर इधर लें, 5 का स्क्वायर आया है। अब इस पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते हैं आपस को और इससे जवाब 5 आ जाता है, ठीक है। अगर इधर 25 ले लें, 25 और 25 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करें तो 25 का स्क्वायर रूट भी 5 आता है। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि 25 हमारे पास किसका बराबर है? 5 का स्क्वायर के बराबर है, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो किसी भी हिस्से के ऊपर अगर हम स्क्वायर लेते हैं और उस स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात समझ आ गई? अब 36 का देखें तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 आंसर आएगा। 49 का देखें 7 7 49, तो आपके पास आंसर 7 आएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ स्क्वायर रूट। Square root are used in real life areas like finding area of square, plot, calculating distance, geometry and speed time calculation. तो if a square park has an area 144 square meter, one side is 144 square meter, तो स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? MCQs। A square has area 64 मीटर का स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड? एक
اسکوائر ہے اس کا ایریا 64 میٹر کا اسکوائر ہے، تو اس کے لینتھ کتنا ہوگا؟ تو اس پر اسکوائر روٹ لے لیں، 8 8 64 آ جائے گا، اور میٹر تو 8 میٹر، آپشن اے کریکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دوسرا ایم سی کیوز. اسکوائر ٹیل کورز 1 اسکوائر میٹر، ہاؤ مینی ٹائلز آر نیڈیڈ ٹو کور این ایریا آف 100 میٹر کا اسکوائر؟ تو 100 میٹر کا اسکوائر کتنا آئے گا؟ کویسچن نمبر 2 یہ کہتا ہے اسکوائر ٹائل، ایک ٹائل ہے، اسکوائر ہے، وہ کور کرتے ایک اسکوائر میٹر کو، ایک اسکوائر میٹر کو ایک ٹائل کور کرتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 100 میٹر کے اسکوائر ایریا کے لیے کتنی ٹائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹائل ایک اسکوائر میٹر کو کور کرتی ہے تو 100 اسکوائر میٹر کے لیے 100 ٹائل کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آپشن سی ہمارے پاس کیا آئے گا؟ کریکٹ آئے گا. نیکسٹ آپشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں. نیکسٹ، ہاؤ ٹو فائنڈ اسکوائر روٹ آف ڈیسیمل نمبر. ڈیسیمل نمبر کا اسکوائر روٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ ٹو فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف اے ڈیسیمل کنورٹ اٹ ٹو اے فریکشن اور یوز اے کیلکولیٹر ڈویژن میتھڈ، لانگ ڈویژن میتھڈ. یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے فریکشن میں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈویژن میتھڈ کا استعمال کرنا ہے، یا پھر ہم 0.81، یہ ایگزامپل ہے 0.81، اس کا جواب آ گیا 0.9. سو یہ کیسے آیا، کیسے ممکن ہوا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اسکوائر روٹ 0.81. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فریکشن میں تبدیل کرتے ہیں، اس اشاریہ کی جگہ 1 اور یہ 8 کی جگہ 0 اور 1 کی جگہ بھی 0، یہ قانون ہوا ہمارے پاس. تو یہ ہمارے پاس کتنا آ گیا؟ 81/100. اب دیکھیں 81 کا علیحدہ انڈر اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے اور 100 کا علیحدہ اسکوائر فائنڈ آؤٹ کریں گے، تو 81 کا آ جائے گا 9 اور 100 کا آ جائے گا کتنا؟ تو ادھر دیکھیں 9 کا اسکوائر اور یہ 10 کا اسکوائر، اسکوائر اسکوائر روٹ کینسل، اسکوائر اسکوائر روٹ کینسل، ہمارے پاس کتنا آ گیا؟ 9/10. اب اگر آپ دیکھیں 9/10 کو تقسیم کریں، 9 کو اندر 10 کو باہر، اشاریہ 0 لگ گیا، 10 ضرب 9 90، تو ہمارے پاس 0.9 آنسر آ جائے گا اس اسکوائر روٹ سے. بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم اگر اسکوائر روٹ لیں 81 کا 0.81 کا تو اس کا آئے گا 0.9. یہ ہم نے کیسے معلوم کیا؟ اس طریقے سے معلوم کیا. پہلے ہم فریکشن میں تبدیل کیا، اب فریکشن کا علیحدہ علیحدہ اسکوائر روٹ لیا، پھر ہمارے پاس 9/10 آیا، 9/10 کو تقسیم کیا، 0.9 ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ اب دیکھیں واٹ از 0.04، 0.04 کا اسکوائر روٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا دیکھیں 0.04، 0.04. اب اشاریہ کو میں نے کینسل کیا، 1 لگا لیا، اس 0 کی جگہ 0 اور 4 کی جگہ بھی 0، تو یہ ہمارے پاس آ گیا 4/100. اب 4 کا علیحدہ اسکوائر روٹ لیں گے اور 100 کا علیحدہ اسکوائر روٹ لیں گے، تو 4 ہمارے پاس 2 کا اسکوائر آ جائے گا اور یہ 10 کا اسکوائر آ جائے گا. اسکوائر اسکوائر روٹ کینسل، اسکوائر اسکوائر روٹ کینسل ہو جائے گا. ہمارے پاس کتنا آ جائے گا؟ 2/10 آ جائے گا. اب 2/10، 2 کا اندر لکھیں، 10 کو باہر، اشاریہ 0، 10 دونے 20، تو ہمارے پاس کتنا آ گیا؟ 0.2 آنسر آ گیا. 0.04 کا اگر ہم اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا؟ 0.2. بات کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف 0.25. 0.25 کا اسکوائر روٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. 0.25 سب سے پہلے اشاریہ کو ختم کریں گے، فریکشن میں لے کے آئیں گے،
ये हमारे पास 25/100 हो जाएगा। 25 का अलहदा स्क्वायर रूट लेंगे और 100 का अलहदा स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5/10 आ जाएगा। इसको अगर हम तकसीम करें तो इशारिया लगाओ 0 और 10 5 50, तो 0.5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। सो यहाँ पे देखो 0.5 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा तरीका आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर मैंने समझा दिया है, 3/5 आया हुआ है और 3/5 का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे, 3 3 9 और 5 5 25। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 1/3? 1/3 का कितना स्क्वायर आएगा? 1 ज़रब 1 1 और 3 ज़रब 3 9, तो 1 एकम 1, 1/3 3 9, 1/9 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह हमारे पास 2/3 है, 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 4/9 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे आपके जो भी मुश्किलात होंगी, जो भी बातें होंगी हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। हाउ टू टेस्ट नंबर्स वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर। ये कहता है कि हम कैसे नंबर्स को टेस्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये कहता है कि अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर इसका स्क्वायर रूट इज़ अ होल नंबर, इसका स्क्वायर रूट होल नंबर हो। इट एंड्स ऑन, अगर ये इख्तिताम पजीर होता है 0 पे, 1 4 5 6 या 9 पे, वही बात है 1 0 1 4 5 6 पे अगर ये इख्तिताम पजीर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मिसाल के तौर पर 49 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7√49 बराबर है 7 के। MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो हमारे पास 0 1 4 5 6 9 पे इख्तिताम पजीर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये 1 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 1 है, तो 98 जो है, क्योंकि इधर हमारे पास इन हिंसों में 8 नहीं है तो ये आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। जो 98 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। जो हमारे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, आखिरी हिस्सा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। व्हाट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अ नंबर डिविजिबल बाई 2, एक नंबर है वो 2 पर तकसीम होगा। ए नंबर दैट एंड्स एन इन इवन डिजिट्स, अगला कहता है ए नंबर दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर, अगला कहता है ए नंबर दैट इज़ प्राइम नंबर। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ए नंबर दैट इज़ ए स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर, वो नंबर जो कि किसी होल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं 14 पे। इजी मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का कौन सा आसान तरीका है? तो ये कहता है मेमोराइज स्क्वायर ऑफ 1 से 20 तक आप स्क्वायर्स को मेमोराइज कर लें। ठीक है। यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर लार्ज नंबर, ये कहता है अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख लें तो आप किसी भी हिस्से का, किसी भी नेचुरल नंबर का आसानी के साथ स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडर द रूट 44 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो 12 ज़रब 12 12 12 144, तो अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट 144 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा, 9 9 81। अगला कहता है विच मेथड कैन बी यूज्ड फाइंड स्क्वायर रूट इजीली, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं और इससे हम आसानी के साथ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये अब हम बुक की तरफ आ गए हैं और बुक में हमारे पास कौन कौन से चीज़ें हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी उसी नंबर को अपने आप के साथ जब हम ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा।
نوٹ اٹ ڈاؤن دا اسکوائر آف اینی انٹیجر از آلویز پازیٹیو. تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں, کسی بھی انٹیجر کا اگر آپ اسکوائر لیں تو یہ پازیٹیو آئے گا. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پرائم فیکٹرائزیشن ہے, ٹھیک ہے. 144 72 دونے 144 36 دونے 72 18 دونے 36 9 دونے 18 3 3 9 3 एकम 3. اگر اس کی جوڑے بن گئے تو یہ پرفیکٹ اسکوائر ہوگا, اگر جوڑے نہیں بنتے تو پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے جوڑے بن گئے, یہ بھی 2 ہے, یہ بھی 2 ہیں اور یہ بھی 2 ہیں. 2 کا اسکوائر 2 کا اسکوائر 3 کا اسکوائر, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, پرفیکٹ اسکوائر ہے. اسی طرح نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں, اسکوائر آف اے نمبر, یہ پھر وہی آ گیا ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا, اسکوائر آف ایون نمبر از ایون, یہ ہم نے پڑھ لیا. اسکوائر آف آڈ نمبر از آڈ, یہ ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. 51 کا اسکوائر 2601 آ گیا. 34 کا اسکوائر 1156 آ گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا, اسکوائر آف پراپر فریکشن از لیس دین اٹ سیلف, یہ میں نے بالکل آپ کو سمجھا دیا ہے. سو یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے میں نے آپ کو کلیئر کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب ہم اس کے اینڈ پہ چلتے ہیں, جو اس کا ریویو ایکسرسائز ہے. اسکوائر روٹ یہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس 1 2 یہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو جائے, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. نوٹ اٹ ڈاؤن میں لکھا ہے دا فیکٹر آف اے نمبر دیٹ آر ڈیویزیبل بائی 1 اینڈ دا نمبر اٹ سیلف آر کالڈ پرائم فیکٹر. پرائم فیکٹر کون سا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو تقسیم کرے, وہ ہندسہ جو اپنے آپ کو تقسیم کرے اور ایک اسے تقسیم کرے, ایسے ہندسے کو پرائم فیکٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈر دی روٹ 16/25 کا دیکھیں, ٹھیک ہے. اگلا نوٹ اٹ ڈاؤن, یہاں پہ دیکھیں, if the prime factor of the given number cannot be written in pair the given number is not a perfect square. یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ہندسے کا پرائم نمبر جو ہے وہ اگر جوڑے کے فارم میں نہیں آتا تو وہ پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہوگا. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا, نیکسٹ پیج پہ اب یہ بڑا میرے خیال میں ڈبل آ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. فار اینی 2 پازیٹیو نمبر اے اینڈ بی انڈر دی روٹ اے ضرب بی, اے کا علیحدہ انڈر دی روٹ لے سکتے ہیں, ضرب انڈر دی روٹ بی کا علیحدہ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں انڈر دی روٹ اے بٹا بی, تو انڈر دی روٹ اے علیحدہ لے سکتے ہیں, انڈر دی روٹ بی علیحدہ لے سکتے ہیں. تو یہ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں, یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اس کے کویسچن, اب یہ سمری آ گئی ہے. when a number is multiplied by itself the value result we get is called the square of the number. یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ہندسے کو ہم اسی ہندسے کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں تو جو رزلٹ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سکوائر ہے اس نمبر کا. مثال کے طور پر 2 کو 2 سے ضرب دے دیتے ہیں اور اس کا جواب 4 آ جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نمبر یعنی 2 کا سکوائر ہے. A number will be called a perfect square if it is a square of any whole number. اس کسی بھی نمبر کو ہم پرفیکٹ سکوائر اس وقت کہیں گے اگر وہ کسی ہول نمبر کا کیا ہو, سکوائر ہو. پرفیکٹ سکوائر از آلسو کالڈ اے سکوائر نمبر. پرفیکٹ سکوائر کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ سکوائر نمبر ہیں. The square of an even number is even. The square of proper fraction is less than itself. The square of decimal less than 1 is smaller than the decimal. یہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا ہے. سو اب ہم اس کا ریویو ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. ریویو ایکسرسائز آ گیا ہے. پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے. when we find the square of an even number the result is even. جب ہم معلوم کرتے ہیں کسی بھی ایون نمبر کا سکوائر تو وہ ہمارے پاس رزلٹ میں ایون نمبر آتا ہے. when we find the square of proper fraction the result is less than itself. یہ کہتے ہیں جب کسی ہم پراپر فریکشن کا سکوائر معلوم کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ کم ہوتا ہے پراپر فریکشن سے, جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے. y برابر ہے x کا سکوائر, دین x برابر ہے تو انڈر دی روٹ y کے, ٹھیک ہے. کیسے, یہ میں آپ کو, y برابر ہے x کا سکوائر, یہاں پہ دیکھیں y
برابر ہے ایکس کے اسکوائر کے. تو ایکس برابر ہے کس کے؟ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا اسکوائر لے لیں، اسکوائر روٹ یہ اسکوائر روٹ کینسل اور یہ اسکوائر روٹ کے اندر آ جائے گا تو یہ ایکس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایکس برابر ہو جائے گا انڈر دی روٹ وائی کے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن 4 یہ کریکٹ ہے. وین اے نمبر از خالی جگہ بائی اٹ سیلف، جب ہم کسی نمبر کو ضرب دیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، ملٹیپلائی بائی دا ویلیو وی گیٹ از کالڈ دا اسکوائر آف دیٹ نمبر. تو جو ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسکوائر، اسی نمبر کا اسکوائر کہتے ہیں. ای آخری ایمسکیوز ہے. دا اسکوائر آف اے ڈیسیمل لیس دین 1 از اسمالر دین اٹ سیلف. اگر ہمارے پاس جو ڈیسیمل ہوتا ہے وہ ایک سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا کیا آتا ہے؟ اسمالر دین اٹ سیلف. تو اس کا اسکوائر بھی اس سے چھوٹا آتا ہے. سو یہ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوں گی. اور انشاءاللہ فائنڈ دا اسکوائر آف دی فالوئنگ نمبر، ان کا اسکوائر معلوم کریں اور ٹیسٹ ویدر دا فالوئنگ آر پرفیکٹ اسکوائر اور ناٹ، کیا یہ پرفیکٹ اسکوائر ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کا آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹک دا پرفیکٹ اسکوائر آف آڈ نمبر، اس آڈ نمبر کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹک کرنا ہے. ان میں سے کون سا آڈ نمبر ہے؟ فائنڈ دا اسکوائر آف دی فالوئنگ پرفیکٹ فریکشن. سو یہ سارے جو کویسچن ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور اس کا میرے خیال میں جو سالوشن ہے، ہاں بس یہاں تک ہم نے اس کو کیا کر لیا. فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف دی فالوئنگ نمبر، فیکٹرائزیشن اینڈ ڈویژن میتھڈ. اس کا فیکٹرائزیشن اور ڈویژن میتھڈ کے ذریعے اسکوائر روٹ فائنڈ کریں. اور یہ کہتے ہیں فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف دی فالوئنگ ڈیسیمل نمبر بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ. تو ان میں سے میں ایک سوال کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں 841 والا سوال کر دیتا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے یہ پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہوگا. سب سے پہلے یہاں پہ 100 والا کر لیتا ہوں. تو 100 کی پرائم فیکٹرائزیشن کس طرح ہوگی؟ 50 دونے 100 اور پھر 25 دونے 50 اور پھر 5 5 25 اور پھر آخر پر 5 ایکم 5. اس 2 کو اس 2 کے ساتھ یعنی 2 ضرب 2 اور ضرب 5 ضرب 5. تو اس کا اسکوائر 2 کا اسکوائر آ گیا اور 5 کا اسکوائر بھی آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کا اسکوائر آ گیا ہے، یعنی یہ بھی جوڑے کی صورت میں آ گیا، یہ بھی جوڑے کی صورت میں، یہ جوڑا ہے اور یہ جوڑا ہے. تو 100 ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس صرف ہندسوں کو پھر ضرب دے دینا ہے. 2 ضرب 5 2 5 10. اس کا جو اسکوائر آئے گا اسکوائر روٹ وہ 10 آئے گا. اور اس کے بعد 841 ہے. تو 841 کو ہم 2 پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 2 پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ایسے ہندسے کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے کہ ہمارے پاس پرائم بھی ہو اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کرے. سو یہ آپ نے خود کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 1.69 ہے تو یہ میں ایک کر لیتا ہوں 1.69. اس کو پڑھتے ہیں 1.69. 1.69. اب اشاریہ کو ختم کریں، 1 لگائیں اور 2 ہندسوں کی جگہ 2 0. تو یہ 169/100 آ جائے گا. 169 کا آپ علیحدہ لیں تو 13 ضرب 13 169 اور 13 کم 13، یعنی یہ ہمارے پاس ایک جوڑا آ گیا ہے 13 کا اسکوائر. تو اس کا جو آئے گا وہ 13 آئے گا اور 100 کا تو ہم نے ابھی فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے. تو اس کا ہمارے پاس کتنا آئے گا؟ 13/10 اور یہ 0 3 کے اور 1 کی جگہ اشاریہ. تو اس کا ہمارے پاس 1.3 کیا آ جائے گا؟ آنسر آ جائے گا. سو یہ ہمارے پاس اس کے آنسر آ گئے. یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 جو تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز، اور امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. سو یہ ہمارے پاس کوئی ٹریجر آف نالج سے کچھ ہم یہ لیتے ہیں. پرفیکٹ اسکوائر کا یہ ہم نے کر لیا ہے اور اس کے علاوہ 540 کا اور 278 کا انہوں نے یہ کیا پرائم فیکٹرائزیشن کیا اور 28 کا اسکوائر. 786 از اے پرفیکٹ اسکوائر. اس کے بعد 264 ہمارے پاس 2 کا جوڑا ہے لیکن 7 کا جوڑا نہیں ہے تو اس لیے یہ پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو نیکسٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں.
اسکوائر روٹ بھی میں نے آپ کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اب اس کا MCQs نمبر 1 کہتا ہے کہ 169 از دا پرفیکٹ اسکوائر آف. 169 کس کا پرفیکٹ اسکوائر ہے؟ تو 13 ضرب 13 13 13 169. تو 13 کا اسکوائر آ رہا ہے، تو یہ 13 جو ہے یہ 13 کا اسکوائر 169 کے برابر ہے، تو یہ پرفیکٹ اسکوائر ہے 13 کا. آپشن بی کریکٹ ہے. دوسرا MCQs ہے اسکوائر آف 28. 28 کا اسکوائر کتنا برابر ہے؟ تو 28 کا اسکوائر 784 کے برابر ہے. تو اگلا ہمارے پاس ہے دا اسکوائر آف اینی ایون نمبر از ایون. آپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے. سو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کچھ MCQs ہیں جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے. دا ایریا آف اسکوائر ہوز لینتھ آف ون سائڈ از 8 میٹر از. تو ایریا آف اسکوائر کتنا ہوگا اگر اس کی ایک سائڈ کی لمبائی، اسکوائر ہمیشہ دیکھیں اسی ہندسے کو دوبارہ ضرب دیں گے. 8 ضرب 8 تو 8 8 64. 64 میٹر کا اسکوائر آنسر آئے گا آپشن ڈی. وچ ون از ناٹ پرفیکٹ اسکوائر. ان میں سے کون سا پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے؟ 16 بھی ہے، 25 بھی ہے، 81 بھی ہے، 18 پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے. اس کے بعد 1.25 اسکوائر آف 1.25 کتنا آئے گا؟ 1.25 ضرب 1.25 تو اس کا آ جائے گا 1.5625. یہ آنسر آئے گا. ٹھیک ہے، آپشن سی. منفی انڈر دی روٹ 81 تو اس کا کیا آئے گا؟ تو اس کا آئے گا -2/2 -9 آئے گا اس کا. ٹھیک ہے، -9. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا اسکوائر روٹ آف دی 225 از. 225 کا اسکوائر روٹ کتنا آئے گا؟ تو 225 3 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 تو 3 ضرب 5 5 3 15. تو یہ 15 آئے گا. آپشن سی کریکٹ ہے. اس طرح 9 دیکھیں. دا اسکوائر روٹ آف 39 69 از. تو 39 69 کا اسکوائر روٹ کتنا آئے گا؟ تو آپ نے اس کو پرائم فیکٹرائزیشن کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے. دا اسکوائر روٹ آف دی 4/49 از. تو اس کا آ جائے گا 2 اور نیچے آ جائے گا 7. تو 2/7 آپشن سی کریکٹ ہے. What is the length of the side of a square garden shape whose area is 196 میٹر کا اسکوائر؟ What is the length؟ تو 196 کو ہم کیا کریں گے؟ اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں 49 14 ضرب 14 14 14 196. میرے خیال میں آپشن ڈی جو ہے یہ کریکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 14 ضرب 14 یہ آپشن ڈی کریکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 12 کا 11 میں دیکھیں ادھر 11 میں ڈی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ڈی کریکٹ ہے. 14 کو 14 کے ساتھ ضرب دیں تو 196 آتا ہے. 12 MCQs. دا ایریا آف اسکوائر کلاس روم از 31.36 میٹر. فائنڈ دا لینتھ آف اٹ سائڈ. تو 31.36 کو 2 پر تقسیم کر لیں یا اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں. تو 12 میں ہمارے پاس آپشن اے جو ہے 5.6 میٹر یہ کریکٹ آ رہا ہے. دا ایریا آف اے اسکوائر گارڈن از 4626 اسکوائر کلومیٹر. واٹ از دا لینتھ آف اٹ سائڈ؟ تو 4626 کو اسکوائر روٹ فائنڈ کریں تو اس سے جواب آتا ہے آپشن بی 68 آتا ہے. ٹھیک ہے، 68 کو 68 کے ساتھ ضرب دیں تو اس سے 4624 آتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے 14 نمبر کا MCQs. تو یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے. 15 نمبر کے MCQs دیکھیں. دا ایریا آف اسکوائر شیپڈ فارم از 6400 میٹر کا اسکوائر. واٹ از دا پیرامیٹر آف دی فارم؟ تو اس کا پیرامیٹر کتنا ہوگا؟ تو دیکھیں یہ ایریا ہے. تو ایریا اور پیرامیٹر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کو 2 پر ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو 2 پر ڈیوائڈ کرنے کے بعد 2 انٹو لینتھ پلس ویڈتھ کر لیں تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا. فارمولا میں بتا دیتا ہوں. پیرامیٹر اسکوائر کا پیرامیٹر فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہے 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس مثال کے طور پر 6400 ہے. تو 6400 ہمارے پاس کتنا آئے گا؟ 80 ضرب 80 آ رہا ہے. تو 0 ضرب 0 0 0 ضرب 8 0 ادھر 0 8 ضرب 8 8 ضرب 0 0 اور 8 8 64. تو 6 4 0 0 بالکل 80 کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 ضرب 80 کر لیں تو 4 0 0 اور 8 4 32. تو 320 اس کا کیا آ جائے گا؟ پیرامیٹر آ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں
ادھر 320 آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپشن بی کریکٹ ہے. دا ایریا آف اسکوائر گارڈن از 121 یارڈ کا اسکوائر, واٹ از دا لینتھ آف اٹس سائڈ. تو دیکھیں اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں, تو یہ 11 یارڈ آئے گا, آپشن اے کریکٹ آئے گا. 121 کا اسکوائر روٹ 11 آئے گا. ایریا آف اسکوائر فیلڈ از 1600 میٹر کا اسکوائر, ہاؤ مچ لانگ وائر از ریکوائرڈ فار اٹس باؤنڈری. تو یہ 1600 اسکوائر روٹ کا آپ یہ کر لیں, ایریا آف اسکوائر فیلڈ از 1600, ہاؤ مچ لانگ وائر ریکوائرڈ فار اٹس باؤنڈری, باؤنڈری کے لیے کتنی وائر ریکوائرڈ ہوگی, تو 40 لے لیں, ٹھیک ہے. 17 میں یہاں پہ دیکھیں 17 میں ڈی آ رہا ہے, آپشن ڈی 160. دا سیمبل از کالڈ, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریڈیکل, آپشن بی. وین وی فائنڈ دا اسکوائر آف این ایون نمبر دا ریزلٹ از ایون نمبر. وین وی فائنڈ دا اسکوائر آف اے پراپر فریکشن, یہ ہم نے کر لیا ہے, یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو سارے سوالات کو کس میں کر لیا, ریویو ایکسرسائز میں حل کیا. سو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. السلام علیکم ڈیئر فرینڈز, کلاس 7 میتھمیٹکس کا چیپٹر نمبر 3 جس کے ہمارے پاس ٹاپکس ہوں گے